السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم آسان اذکار، آسان دعائیں اور آسان اعمال سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے سب سے زیادہ مستحق ہوں تو آپ لا الہ الا اللہ خلوص نیت کے ساتھ پڑھا کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آل اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب حاصل ہو تو آپ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 10 مرتبہ پڑھا کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت کا زبردست خزانہ حاصل ہو تو آپ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھا کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر چاش تک کسی جگہ بیٹھ کر ذکر کرنے سے زیادہ ثواب حاصل کریں تو آپ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ 3 مرتبہ پڑھا کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ عمل کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہو تو آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے تو آپ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم صبح شام 7 مرتبہ پڑھا کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں چاہے وہ سمندر کی جاگ کے برابر کیوں نہ ہوں تو آپ سبحان اللہ وبحمدہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھا کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر قسم کی تنگی دور ہو اور روزی میں سہولت ہو تو آپ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کثرت سے پڑھا کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صدقہ خیرات کیا کریں مگر آپ کے پاس اس کی استطاعت نہیں تو آپ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات پڑھا کیجیے۔ آسان دعائیں۔ اگر آپ کو کوئی سخت پریشانی اور مشکل پیش آئے تو آپ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کثرت سے پڑھا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سب دعائیں قبول ہوں تو آپ اپنی دعاؤں میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین شامل کر لیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی دعا مانگے جس میں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں شامل ہوں تو آپ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی پڑھا کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اور مال و اسباب نظر بد اور شیطان کے شر سے محفوظ رہیں تو آپ انہیں دیکھ کر ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ کہا کیجیے اور سورۃ الفلق سورۃ الناس پڑھنے کا معمول بنا لیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر سے نکل کر واپس ہونے تک تمام حوادث اور شیطان کے شر سے محفوظ رہیں تو آپ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھ کر گھر سے نکلا کیجیے۔ اگر آپ قرض کے بوجھ میں مبتلا اور ادائیگی کے لیے پریشان ہوں تو آپ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عما سواک پڑھا کیجیے، سب قرض ادا ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو طرح طرح کے وسوسے ستا رہے ہوں اور آپ ان سے نجات پانا چاہتے ہوں تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان آمنت باللہ ورسلہ پڑھ لیا کیجیے، سب وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ کسی درد میں مبتلا ہوں اور اس سے نجات چاہتے ہوں تو آپ درد کی جگہ ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر 7 مرتبہ پڑھ لیجئے، سب تکلیف دور ہو جائے گی۔
اگر آپ کو کسی دشمن سے ضرر کا اندیشہ ہو تو آپ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم پڑھا کیجئے، اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آسان اعمال۔ اگر آپ چاہتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کے عیوب کی پردہ پوشی فرمائے تو آپ مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کیجیے، کسی کو شرمندہ کرنے اور عیوب تلاش کرنے سے دور رہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایمان میں ترقی ہوتی رہے اور ایمان کا مزہ محسوس ہو تو آپ اپنی نظر کی حفاظت کیجیے، اور جب بھی کسی نامحرم پر نظر پڑے تو فوراً ہٹا لیجیے، دوبارہ نہ پڑھنے دیجیے۔ اگر آپ نیکیوں میں بے حساب اضافہ چاہتے ہیں تو یتیم کے سر پر شفقت و محبت سے ہاتھ پھیریے، آپ کا ہاتھ اس کے جتنے بالوں پر گزرے گا اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں آپ کے اعمال نامے میں لکھیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر اور گھر والوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت و برکت ہوتی رہے تو آپ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو سلام کر کے داخل ہونے کا معمول بنا لیجئے، چاہے کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق اور عمر میں برکت ہو تو آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کیجیے، یعنی قطع تعلق اور حق تلفی سے احتیاط کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں میں شمار ہوں تو آپ کسی شخص سے بغض نہ رکھیں اور سینے کو کینے سے پاک و محفوظ رکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے کارہائے خیر انجام دیں مگر آپ میں اتنی استطاعت نہیں تو آپ جو لوگ ان کاموں کی قدرت رکھتے ہیں انہیں ترغیب دے کر ان کاموں کے لیے تیار کریں، آپ کو بھی ان کے برابر اجر ملے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر رات کو 1/3 قرآن کریم کی تلاوت کریں مگر اس کا موقع یا ہمت نہیں تو آپ سورۃ الاخلاص 1 مرتبہ پڑھ لیں، 1/3 قرآن کریم کا اجر ملے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائیں اور آپ کی بخشش فرمائیں تو آپ راستے میں تکلیف دہ چیزوں کو محض اللہ کے بندوں کو تکلیف سے بچانے کی نیت سے ہٹا دیجیے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔